چیز جو ہلکی سی چیز ہے سگریٹ، اسی کی تو طلب ہو رہی ہے، نکوٹینی کی تو طلب ہو رہی ہے، مگر آپ سب جانتے ہیں کہ بات یہاں سے شروع تو ہوتی ہے، ختم یہاں پہ نہیں ہوتی. تو جو آپ کا دل یا آپ کا دماغ جو ہے وہ سوچ اور دل وہ ہے جو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ اکثر پوچھتے ہیں کہ 100 دن کیوں آپ کہتے ہیں؟ تو 100 دن میں بھی جو پرانے ٹریکٹس بنے ہوتے ہیں، پیتھ ویز بنے ہوتے ہیں، وہ ابھی پوری طرح سے مدھم تو ہوئے ہوتے ہیں مگر غائب نہیں ہوئے ہوتے. تو پھر دل کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ خیال آ رہا ہوتا ہے سگریٹ کا. مگر اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ چائے پیتے ہیں تو وہ ایک احمد فراز کا شعر ہے عجیب سا کہ نشہ بڑھتا ہے جو شرابیں شرابوں میں ملے. اس دنیا میں غم یار بھی شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابیں. یہ دیکھیں انہوں نے بتا دیا پوری بات. اب وہ اب پھر پوری غزل ہی ہو جائے گی. تو میں اس شعر کی تو ایک چیز جب ہم لیتے ہیں مثلا چائے تو پھر آپ نے فرمایا کہ دل کرتا ہے وہ بھی لینے کا. اسی طرح جب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو ویسے ہی رجے ٹیڑتے تھے بندے دا ہور بھی بڑیاں چیز. سب سے بڑا نشہ جو ہے ان کا نشہ ہے. ان مینز روٹی. تو جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ پھر اور بھی اس طرح کے خیالات آتے ہیں. تو ایسا سنا ہوگا آپ نے کہ 2/3 1/3 کھانا کھا لیں، 1/3 جو ہے وہ پانی کی بات ہے، شاید 1/3 خالی چھوڑ دیں. تو ہمیں کچھ سکلز بھی سیکھنی ہوتی ہیں نا. صرف ول پاور یا جب تک ہمیں سکلز، اب آپ کو 4Ds تو یاد ہی ہوں گے، اور یہاں پہ آج میں ایک پیشنٹ کے ساتھ 4R کا ذکر بھی کر رہا تھا. تو یہ وہ ایک انگلش میں کہتے ہیں when push comes to shove، یعنی جب موقع پڑ جاتا ہے، جب اصل ذہن پہ آتا ہے. ابھی تو آزمانے کے دن شروع ہوئے ہیں، یہاں پہ تو سب بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں. ابھی تو آزمائش ہو رہی ہے. میں آپ کو آپ جیسے ایک اسٹرانگ مین کی کہانی سناتا ہوں. اس اسٹرانگ مین کا نام تھا ہرکیولیز. آپ نے نام سنا ہوگا اس کا. طاقت کا دیوتا آپ کی طرح. تو ہاں مطلب میں اسی کی آپ کو کہانی سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ طاقت کے جو دیوتا ہوتے ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو ہرکیولیز جو تھے وہ ایک جب جا رہے تھے کہیں اور وہ مشہور آدمی تھے، تو ایک راستے سے ان کو آواز آئی کہ اس راستے پہ آ جاؤ. کسی خاتون نے آواز دی ان کو. آپ کے ساتھ تو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں نا. ہاں شیز یور وائف. ان کی وائف نہیں تھی نا. تو جن کی وائف نہیں ہوتی وہ بڑے ان پروٹیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی آواز دے دیتا ہے. تو ان کو بھی کسی نے ہرکولیز کو آواز دی کہ ادھر آ جاؤ. وہ بہت خوبصورت تھیں جنہوں نے آواز دی، اور آپ کو کوئی میں زندگی میں کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گی، اپنا آنچل آپ کے اوپر کر لوں گی. اور اس طرح کی بہت ساری انہوں نے آوازیں دیں. ایک اور طرف سے بھی آواز آئی، ایک اور راستہ جو تھا اس پہ بھی ایک خاتون تھی. وہ جیسی عام خواتین ہوتی ہیں، وہ کسی بیوٹی پارلر کے بغیر کی خاتون تھی. تو وہ انہوں نے بھی آواز دی ان کو اور کہا کہ میں بھی تمہیں سب وہ چیزیں دوں گی جس کے لیے تم جد و جہد کرو گے. تو تمہیں جب بھی تم کوشش کرو گے، جب بھی تم کرو گے تو انعام تمہیں ضرور ملے گا. تو ہرکولیز نے کون سا راستہ چنا ہوگا؟ بیوٹی پارلر والا یا بیوٹی پارلر ہاں بیوٹیفل والا؟ پہلا والا کہ دوسرا والا؟ پہلے والے ہاتھ کھڑا کر لیں. یہ پہلے والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہرکولیز نے یہ راستہ چنا ہوگا جہاں سے آواز آ رہی تھی کہ سب اچھا ہوگا، سب کشل منگل ہوگا، سب اچھا ہوگا، سب مزے ہوں گے، سب عیاشیاں ہوں گی، سب گڈ ہوگا. مگر ہرکولیز جو تھا نا اس نے دوسرا راستہ چنا تھا، ایفرٹ والا راستہ. ہاں اس نے کہا تھا کہ جو میں ایفرٹ کروں گا اس کا جو ریوارڈ مجھے ملے گا وہ راستہ میں چنوں گا. اور اسی لیے وہ ہرکولیز تھا.
وہ ہرکولیز اس لیے نہیں تھا کہ وہ ایزی وے آؤٹ لیتا تھا. تو اگر آپ نے کسی بھی شخص کو تباہ کرنا ہو یا خود تباہ ہونا ہو تو ایگزرٹ کرنا چھوڑ دیں, زور لگانا چھوڑ دیں. جو ایزی وے آؤٹ ہے, لیٹ رات کو آرڈر کریں, گھر پہ پیزاز آ جائیں, گھر پہ سارے کھانے آ جائیں, ساری رات جاگتے رہیں, صبح جا کے سو جائیں, سارا دن سوتے رہیں, کسی سے میل جول نہ رکھیں, رات کو اٹھیں کسی کو فون کریں, آپ کی مطلوبہ چیز پہ یہ نہ کہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے, فوراً آپ کو وہ سہولت میسر ہو جائے. تو دس از دا شور فائر وے آف ڈیزاسٹر. ایفرٹ لیس لائف جو ہے جس میں کوئی چیلنج نہیں ہے. چیلنجز بھی 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک چیلنج ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں, ہم ان کو ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چیلنجز ہیں جو اندر سے آ رہے ہوتے ہیں, جیسے کریونگز, یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو باہر والے چیلنجز کے خلاف تو لوگ لڑ لیتے ہیں, ان سے جیت بھی جاتے ہیں, مگر سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے اندر کے چیلنجز. ایک امریکہ کے صدر تھے, ان کا نام تھا آئزن ہاور. تو ورلڈ وار 2 سے پہلے وہ کمانڈ کر رہے تھے امریکن فورسز کو, اور ان کے اندر جو سب سے بڑی بات تھی نا وہ یہ تھی کہ ان میں سیلف ڈسپلن بہت تھا. وہ اپنے سامنے, خود کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے تھے. وہ جو فیصلہ کر لیتے تھے وہ اس چیز کو پکا کرتے تھے کہ وہ پھر اس فیصلے پہ ڈٹے بھی رہیں. ان کا جو ہی بیکیم دی پریزیڈنٹ آف امریکہ ایز ویل, تو ان کا جو بنیادی تھا یہ ساری چیزوں کی وجہ وہ یہ تھی کہ وہ اپنے آگے کبھی ہتھیار نہیں پھینکتے تھے. ہی یوزڈ ٹو پش ہمسیلف ٹو دا لمٹس. تو جب آپ یہ پورا ایک ماحول بنا لیں کہ ہم نے اپنی کارنل ڈیزائرز جو ہماری ہوتی ہیں نا, ایسی جو بام پھینکے تھے اٹامک بام, اس کی جو اجازت دی تھی وہ اسی کمبخت نے دی تھی. آئی تھنک سو. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنے آگے ہتھیار نہیں پھینکنے. سر وہ ایک شعر ہے کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, وہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. تو جو کھڑے ہونے کا وقت ہے اس پہ اسٹینڈ اپ رائٹ اینڈ اسٹرانگ. اور یہ اس کو حل کیسے کرنا ہے, یہ آپ نے کوئی ٹیکنیک سیکھی ہوں گی جو یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اتنے دن یہاں پہ کیوں. تو ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ 100 دن میں بمشکل وہ جو پرانے سارے خاکے ہوتے ہیں, راستے ہوتے ہیں, وہ بمشکل تھوڑے مدھم ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ان کو فالو اپ میں آ کے تجدید عہد اور تجدید وفا نہ کریں تو آہستہ آہستہ وہ راستے جو ہیں وہ پھر ہم بھٹکنے کے طرف آ جاتے ہیں. تو آپ نے بالکل بھی اپنی فیملی اور آپ کے جو ہیں ہائر پاورز, وہ کون ہیں؟ اللہ میاں کو نیڑے بھی دے بھی رکھو. ہاں, کیونکہ اللہ میاں سے ملاقات جو ہے وہ 1 وے ٹکٹ ہے نا, تو وہ ادھر ٹھیک ہے, وہ بیسٹ ہے اگر کسی کا وہ اس پہ یقین ہو. مگر وہ ایک مولوی صاحب تھے نا, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہائر پاور صرف اللہ ہے, تو وہ شپ سے گر گئے. تو وہ جلدی سے شپ والوں نے نا ایک وہ لوہے, وہ لکڑی کا نہیں ہوتا گول دائرہ سا, وہ ان کو پھینکا. انہوں نے کہا نہیں نہیں, میرا ایمان بڑا پکا ہے, میں اللہ میاں بچائے گا. پھر وہ ایک وہ ڈینگی کیا ہوتی ہے جو بوٹ چھوٹی, وہ ان کے پاس بھیجی. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, یہ تو انسانوں کے اوپر تکیہ تو نہیں کرنا میں نے, مجھے تو اللہ ہی بچائے گا. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی جتنے بھی یہ جو انسان ہیں یہ اللہ ہی وسیلہ ہی بناتا ہے نا. تو مسز ہیں آپ کی,
کاؤنسلرز ہیں, اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کوئی ہائر پاور آپ کی ہونی چاہیے. اسٹرینتھ ان نمبرز ڈھونڈیں, آپ کے پاس نمبرز ہونے چاہیے جن کو آپ فوراً, وہ نہیں کرتے جب وہ کون بنے گا کروڑ پتی بھی 7ویں پرشن پہ, اب آپ 7ویں پرشن پہ پہنچ چکے ہیں, تو جب وہ ایسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس چوائس ہے, مدد حاصل کیجئے. سو وی آل نیڈ ہیلپ. وہ شاید حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہے جس کے کوئی دوست نہیں ہے. تو if you have friends and if you believe that there are friends here یا کہیں پہ بھی, تو یہ چیزیں تو سب کو ہوتی ہیں. انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اٹ گیوز یو لاٹ آف ایج. آئی کیو جس کی بھی اچھی ہوتی ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. مگر آئی کیو والے لوگ مار کھا جاتے ہیں ای کیو سے. ای کیو جو ہے اس کو بلڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے, یعنی ہمارا اپنے جذبات کے اوپر کتنا قابو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو باغ ہوتے ہیں جن میں بڑے اچھے اچھے پھل لگتے ہیں, پھول لگتے ہیں, جہاں بڑی فصلیں ہوتی ہیں, یہ جو سنڈیاں ہیں, اٹھ میرے بیلیا پاڈان تیرے کولے, اور باقی جو سنڈیاں ہیں, اور یہ جو کوئی ویڈز ہیں, ویڈز جڑی بوٹیاں, یہ کہاں زیادہ آتی ہیں کہ جب باغ کو ویڈ پڑ جاتی ہے اور جڑی بوٹیاں پڑ جاتی ہیں تو باغ جڑ تباہ ہو جاتے ہیں. اور جب زرخیز ذہنوں کو, آپ لوگوں کی جب میں ہسٹری سنتا ہوں آپ کے پیرنٹس سے, آپ کی فیملی سے, تو اکثر یہ پتہ چلتا ہے کہ بریلینس کتنی زیادہ ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ نے 2011 میں کروشل کانورسیشن سنی تھی اور ابھی بھی آپ کو یاد ہے. تو اس طرح سے سارے میں ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل. مگر انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ قیمتی متاع ہے, یہ قیمتی چیز ہے, تو چور کہاں پہ آتے ہیں؟ جہاں پہ قیمتی چیز ہو وہیں پہ آ کے وہیں سے چراتے ہیں. تو اٹ از آل دا مور امپورٹنٹ that you take care of your brain, because you have a very fertile brain, an intelligent brain, and that is the reason, یہ وجہ ہے وہ کہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں, انٹیلیجنس ہوتی ہے. انٹیلیجنٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ I'll do it and I'll get away with it, میں یہ کر بھی لوں گا اور پکڑا بھی نہیں جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا. اور ان کی جو ہے رسک اسیسمنٹ خراب ہوتی ہے, کیونکہ جو فرنٹل لوب ہے ہمارے دماغ کا یہ حصہ, وہ رسک اسیسمنٹ کرتا ہے, وہ ہائر تھنکنگ کرتا ہے. اور جو پچھلا مڈ برین ہے جہاں پہ جانوروں کا بھی وہ ہوتا ہے, اور جانوروں کا یہ حصہ اتنا ویل ڈیولپڈ نہیں ہوتا, تو اس بہتر ہے کہ پاس رہے پاس پانے عقل. وہ جو کبھی کبھی آپ تنہا چھوڑتے ہیں نا, وہ کئی دفعہ کبھی کبھی کی بجائے بہت زیادہ دیر تنہا ہو جاتا ہے. تو وہ کسی گاڑی کے پیچھے لکھا تھا, ڈو ناٹ فالو می, آئی ایم آلسو لاسٹ. تو ہمیں یہ بڑا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم یہ جو فرنٹل لوب ہے, مسلز کی ایکسرسائز کریں, جم جائیں, تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مسلز ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر ہم کریونگ ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو نو کہہ دیں تو ہمارے مینٹل مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں ٹو سے نو, مسلز کی میموری ہوتی ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ میری ول پاور بڑی اسٹرانگ ہے. ول پاور از جسٹ لائک یور موبائل بیٹری. سو موبائل بیٹری فلی چارج ہے, مگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ کنزیوم ہو جاتا ہے. سو ول پاور کے ساتھ ساتھ you need a charger, so you need tools. پاور بینک ہونا چاہیے ساتھ. پاور بینک is your higher authority, higher figure, your friends who are not slippery, maybe if you are connected to a structure, maybe you have some counselors. جتنی بھی چیزیں ہمارے ایموشنز کو ڈسٹرب کرتی ہیں, always keep them in mind. They could be physical,
وہ ہو سکتا ہے کہ ہارٹ کے فارمولے سے چل رہی ہوں, ہم بھوکے زیادہ دیر سے ہوں, اور ہمارا جو ہے اس کی وجہ سے ایموشنلی ہم, جیسے وہ ٹربولنٹ نہیں ہوتا وہ جہاز جہاں پہ ایروپلین چل رہا ہوتا ہے اور وہ ایئر پاکٹس آ جاتی ہیں, تو ایسے وقت پہ وہ کیا کہتے ہیں فوراً, فاسٹن یور سیٹ بیلٹس. تو ہمیں ہماری ایئر پاکٹس یہاں پہ جب ایموشنلی ہم ڈسٹربڈ ہوتے ہیں تو ہم کوئک فکس ڈھونڈتے ہیں, ہم جلدی سے کوئی اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. ہمیں یہ پریکٹس کرنی چاہیے. جیسے میراتھن رنر جو ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ اپنی ریس کا جو سب سے تیز اور مشکل پارٹ ہے وہ آخری ہوتا ہے, وہ اینڈ ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بات سنی ہے کہ جو ریس کا آخری حصہ ہوتا ہے لمبی ریس کا, وہ سب سے وہاں پہ لوگ کم ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر لوگ تو تھک کے پیچھے رہ جاتے ہیں. ہاں, تو آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. جب یہ آپ سمجھیں کہ یہ جو آپ کو چیلنج آ رہا ہے یہ ہے اصل, آپ نے اپنے آپ کی جو ول ہے, اسکل ہے اور ٹولز ہیں اس پہ اپلائی کرنے. جو کچھ آپ نے یہاں پہ سیکھا ہے وہ اب اپلائی کرنے کا وقت ہے. یہاں پہ تو سارے جو ہیں وہ مولا جٹ اور بڑکے مار لیتے ہیں, سارے اچھے اچھے وعدے کر لیتے ہیں, مگر جب آپ باہر جائیں گے سو آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایموشنل کنٹرول, ایموشنل کیا اس کو کہتے ہیں, سیلف ریسٹرینٹ, اپنے آپ کو روکنا. تو وہ ہرکولیز کو جو آواز دے رہی تھی خاتون, وہ اس طرف جا سکتے تھے ایزی وے پہ, مگر ایزی وے جو ہے وہ زیادہ تر لوگ اس پہ چلتے ہیں, جو ڈیفیکلٹ وے ہے اس پہ کم لوگ چلتے ہیں. مگر زیادہ جو بہتری کا اور ریوارڈنگ ہے وہ ہے. تو اس کے لیے آپ یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں میں سے کافی سارے جو ہیں وہ ڈسچارج ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ فل فالو اپ جو ہے اس میں جو آپ نے اسکل سیکھی ہیں وہ آپ کسی سے ڈسکس کریں, سو دیٹ ایموشنل ریلیپ سے آپ بچ سکیں. اگر جذبات کو نہیں آپ قابو کر سکے, ہنگری ہیں اور جذبات جو ہیں وہ بفر گئے ہیں, کسی نے کوئی آپ کے مرضی کے خلاف بات کہہ دی ہے, اینگری ہو گئے ہیں آپ, یا آپ اپنے آپ کو پٹی پاٹ پہ آپ سمجھ رہے ہیں یو آر ویری لونلی, اور یو آر ٹائرڈ, یو ہیو اوور ایگزرٹڈ یور سیلف. آپ نے کہا ایک ہی دن میں سارے کام کر لوں. تو ایک بیلنس جو ہے, فائن بیلنس, وہ رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ہم 12 ایگزیکٹو اسکلز کی جو بات کرتے ہیں, کوئی بھی سی ای او, کوئی بھی جو ہے ایگزیکٹو, وہ آپریٹ صحیح کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں نہ رکھے. جذبات کو اگر وہ کنٹرول میں نہیں رکھے گا تو اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی. سو اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو آپ کے جذبات کے خلاف ایک روٹین دی جاتی ہے, سونے کی, جاگنے کی, واک کی, کھانے کی, ہیوملٹی, ہمبلنس. آپ جاتے ہیں ٹرے میں اپنا کھانا لیتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں. سو یہ سب طریقے ہیں اپنی ایگو کو کور کرنے کے, اپنی اڈ کو کور کرنے کے.